بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ایک قوم ہوا کرتی تھی، قوم عاد۔ بہت طاقتور اور مغرور قوم تھی۔ وہ لوگ اونچے محل بناتے اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ ان کی زمینیں سرسبز تھیں اور باغات ہر سمت پھیلے، ندیوں کا پانی صاف بہتا تھا اور کھیت لہلاتے تھے۔ مگر دلوں میں تکبر بڑھتا گیا اور رحم کم ہوتا گیا۔ غریب لوگوں کو وہ ستانے لگے اور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کا پیغام محبت سے سنایا۔ انہوں نے کہا، صرف ایک رب ہے، سب کا مالک ہے، بتوں کو چھوڑو اور انصاف کرو، سچ بولو، ہمیشہ مل کر رہو۔ مگر سرداروں نے مذاق اڑایا اور ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ سب بولے، تم ہم جیسے انسان ہو، کوئی رسول نہیں۔ انہوں نے معجزہ مانگا اور بارش کا مطالبہ کیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، ایسے نہ ہو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے۔ قوم نے ہنسی اڑانی شروع کر دی اور کھیل تماشا سمجھا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ پھر کئی دن تک آسمان پر بادل نہ آئے۔ کھیت سوکھنے لگے، جانور پیاسے ہو گئے اور دل گھبرانے لگے۔ ہود علیہ السلام نے پھر نصیحت کی، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، لیکن غرور نے کان بند کیے ہوئے تھے، وہ نہ مانے۔ اچانک افق پر سیاہ بادل نمودار ہوئے۔ سب ڈر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بارش ہے، خوشی سے نعرے لگائے، مگر وہ بادل تیز آندھی میں بدل گئے۔ فوراً تباہی ہونے لگی۔ ہوا خیمے اکھاڑ کر اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے لگی۔ ریت کے طوفان نے آنکھیں بند کیں، سانس مشکل ہونے لگا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی چلتی رہی۔ گھروں کی دیواریں گر گئیں اور چھتیں بھی ٹوٹ گئیں۔ لوگ چیختے رہے، مدد کو پکارتے رہے، کوئی نہ آیا۔ طاقتور پہلوان بھی اس ہوا کے آگے کمزور بن گئے۔ فوراً بچے ماؤں سے لپٹ کر رونے لگے اور دعائیں مانگتے رہے۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے محفوظ جگہ میں پناہ لیتے رہے۔ اللہ نے ان کو رحمت دی اور آندھی سے بچایا۔ کافروں کے جسم ریت میں گرتے اور بکھرتے جاتے تھے۔ کوئی بھی اپنا محل یا خزانہ ساتھ نہ لے سکا۔ غرور کی ساری نشانیاں مٹی میں مل گئیں۔ یکسر تباہی صبح ہوئی تو میدان خاموش تھا، نہ کوئی آواز باقی۔ ٹوٹے ستونوں اور بکھری لاشوں عبرت کا منظر بنی رہیں۔ ہود علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور قوم کو نصیحت دی۔ انہوں نے کہا، دیکھو تکبر کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو رب کی نافرمانی کرے وہ آخر رسوا ہوتا ہے۔ ایمان اور صبر ہی انسان کو عزت دیتے ہیں۔ سچ اس قصے کو نسل در نسل سنایا جاتا ہے۔ آج بچے بوڑھے سب اسے سن کر سبق لیتے ہیں۔ اکثر صحرا کی ہوا آج بھی پرانی کہانیاں گنگناتی رہتی ہے۔ ٹیلوں کے نیچے پرانے کھنڈر تاریخ کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ مسافر وہاں سے گزرتے تو خاموشی سے سوچتے رہتے ہیں، کیسے طاقت اور دولت لمحوں میں خاک ہو جاتی ہے۔ آخر ہود علیہ السلام کی باتیں دل میں امید کا چراغ جلاتی رہیں۔ انہوں نے بتایا، رب رحیم ہے مگر انصاف بھی کرتا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر ہمیشہ اس کی رحمت برستی رہتی ہے۔ برائی کرنے والے اپنے اعمال سے خود ہلاکت پاتے ہیں۔ قوم عاد کی سرزمین کبھی سرسبز تھی اور ویران ہے۔ وہاں ریت اڑتی اور ٹوٹے پتھر خاموش پڑے رہتے ہیں۔ دن رات کو چاند کی روشنی کھنڈروں پر سائے بناتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تاریخ خود انسانوں سے باتیں کرتی ہو۔ اس قصے میں عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔
جو دل کھول کر سنے وہ سیدھا راستہ پہچان سکتے ہیں، مگر انسان کو اندھا کرتا ہے وہ سچ چھپا دیتا ہے۔ شکر اور تواضع دل کو نرم بناتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں۔ حود علیہ السلام کی محنت برسوں تک جاری رہی۔ وہ ہمت نہ ہارے بلکہ مزید لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ کچھ نوجوان ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا اور سچ کا ساتھ دیا۔ یہ چھوٹا سا گروہ ہی آخر نجات پانے والا تھا۔ آندھی کے بعد انہوں نے نئے کھیت اور گھر بسائے۔ انہوں نے عدل کیا اور کمزوروں کی مدد کرتے رہے۔ ہر صبح وہ رب کا شکر ادا کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ بچوں کو سکھایا کرتے کہ غرور کبھی دل میں نہ لانا۔ سچائی اور امانت کو زندگی کا اصول بنانا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح نئی نسل میں امن اور خوشحالی بڑھتی گئی۔ مسافر دور دور سے آتے، تجارت کرتے اور کہانیاں سنتے۔ وہ قوم عاد کے انجام کا ذکر سن کر کانپتے۔ کچھ لوگ حود علیہ السلام کی تعلیم کو اپنے شہروں تک لے جاتے۔ یوں پیغام دور دور تک پھیلتا گیا اور دل بدلتے گئے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ واقعہ ہمیشہ زندہ رہا۔ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چاہے تو پہاڑ ہلا دے، سمندر سکھا دے اور چاہے تو کمزور کو طاقت اور عزت عطا کرے۔ انسان کو چاہیے کہ سچ پر قائم رہے، ہر حال میں ظلم سے بچے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہی سبق قوم عاد کے قصے سے ہمیں ملتا ہے۔ بزرگ اس کہانی کو رات کے محفلوں میں دہراتے رہتے ہیں۔ بچے آنکھیں کھول کر حیرت سے سوال پوچھتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے کہ کیا واقعی ہوا اتنی سخت آندھی آتی تھی؟ کہ بزرگ جواب دیتے، ہاں، یہ سب قدرت کا فیصلہ تھا۔ اگر لوگ مان لیتے تو شاید عذاب نہ آتا کبھی، مگر ضد نے انہیں اندھا کیا اور انجام کیا ہوا؟ دل میں عاجزی پیدا کرو۔ ہر دن اپنے اعمال کا حساب سوچو اور بہتری لاؤ۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ یہی راستہ انسان کو سکون اور کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ حود علیہ السلام کا نام تاریخ میں صبر اور صداقت کی علامت۔ انہوں نے تنہا ہو کر بھی پیغام نہ چھوڑا۔ کبھی ان کی زندگی میں ہمت اور خدمت کا درس دیتی۔ قوم عاد کی بربادی ہمیشہ کے لیے مثال بنی رہی۔ یہ قصہ سن کر ہمیں سب بہتر انسان بننا چاہیے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔